نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں، جن کا جو عقائد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو رکھنا فرض ہے، اس کا بیان تھا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز توحید کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ سارے مکمل ہو جائیں گے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ اس کا آغاز ہوگا۔ میں نے گزشتہ درس میں بات یہاں تک لائے تھے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو بھی پیدا کیا، اور اس کے جو افعال ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت کسی کی بھی نہیں تھی کہ وہ یہ چیزیں پیدا فرماتے۔ یہ بس اس کا اپنا کرم، اپنا فضل، اس کی اپنی مشیت ہے، اور بندے جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت کا علم اس سے پہلے ہوتا ہے، عمل بندہ بعد میں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم ہے کہ یہ بندے کیا کریں گے، کس انسان نے کس وقت کیا کرنا ہے، کس نے نیکی کرنی ہے، کس نے بغیر، یہ سارا اللہ کو پہلے علم ہوتا ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، اور اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی تو ان مخلوق میں سے بعض وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا، بس انہوں جیسا کہا وہ پابند ہے اللہ کے حکم کے۔ پتھر ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، آسمان بے ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن دو ایسی مخلوق، بلکہ تین ایسی مخلوق ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو کو تو طاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے منع کیا کہ میری نافرمانی نہیں کرنی، میرے حکم جو بھی میرا حکم میرے انبیاء کرام کے ذریعے تم تک پہنچے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک مخلوق ہے، وہ ہے تو ایسی ہے لیکن اس میں نافرمانی کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کام کی طاقتیں دی ہیں، چاہیں تو وہ اللہ کی فرما برداری کریں شرع احکام میں، چاہے اس کی نافرمانی کریں، وہ انسان اور جن ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں میں سے اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کی فرما برداری کرے، اسے بجا لائے، تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اپنے رحمت کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں انہیں اللہ اپنے مزید رحمتیں اور ان گنت خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ سزا دینے کا بھی ان کو وعید سنائی ہے کہ میری یہ سزا سے تم بچ نہیں سکتے۔ نیکی پر اچھائی کا وعدہ ہے اور نافرمانی پر سزا کی وعید ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنفُذُ، کائنات کی ہر چیز یہ چل رہی ہے جو اللہ رب العزت نے کسی کی تقدیر مقرر فرما دی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے۔ کس دن کس نے دنیا میں آنا ہے، کتنا عرصہ اس نے رہنا ہے، کب اس کا خاتمہ ہوگا، کیسے رہے، بیمار رہے گا، صحت مند رہے گا، خوشحال ہوگا، بدحال ہوگا، جو بھی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اور اس کی مشیت نافذ ہوتی ہے۔ بندے کی مشیت
بندے کی مرضی اتنی ہی چلتی ہے جتنی اللہ اس کو اجازت دیتا ہے. بندے کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ادھر سے اجازت ہوتی ہے. جو کچھ اس نے چاہا وہ ہو گیا، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرماتا ہے، عفیت عطا فرماتا ہے. جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے، جس کو چاہتا ہے آزمائشوں سے بچا لیتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات بس انسان اور مخلوق خدا دو دائرے ہیں، ایک اللہ کے فضل کا دائرہ ہے، ایک اللہ کے عدل کا دائرہ ہے. ان میں سے کسی ایک میں ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْإِنْدَادِ. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، نہ تو اس کی کوئی ضد ہے نہ اس کی کوئی ند ہے. ضد کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح کوئی دوسرا بھی ہو، وہ کوئی بھی نہیں ہے. ند کا معنی اس کے ساتھ شریک ہو، کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی رائیول بھی نہیں ہے، اور اس جیسا بھی کوئی بھی نہیں ہے. لا راد لقضائہ. جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. ولا معقب لحکمہ. اور اس کے کسی آرڈر کو کوئی بیک ریورس نہیں کر سکتا. ولا غالب لامرہ. اور اس کے حکم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ساری کائنات مل کر بھی اس کے کسی فیصلے کو نہ ریورس کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے فیصلے مقابلے میں اپنا کوئی حکم نافذ کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ مخلوق سب کے سب اللہ رب العزت کی اس تقدیر اور اس مشیت کی پابند ہے. صرف اللہ رب العزت نے بندوں کو شرعی احکام میں اختیارات دیے ہیں، اور وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے دیے ہیں. بہت سارے انسان نہ تو مکمل طور پر قادر ہیں اور نہ ہی انسان مکمل طور پر مجبور ماض ہے، دونوں کے درمیان میں ہے. بعض چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، بعض چیزوں کے بندے کو کوئی اختیار نہیں. میں نے کئی بار اس سے پہلے اس کی مثالیں عرض کر چکا ہوں. آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کل من عنده. یہ تمام جتنی پیچھے باتیں ہو چکی ہیں، ہم سب پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو توحید باری تعالیٰ کے بارے میں یہ عقائد رکھنے یہ فرض ہے. اگر کوئی ان میں کمی بیشی کرے گا تو وہ اس اسلام کا، اس بندے کا ایمان خطرے میں ہوگا. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے ہیں، سلیکٹڈ، چوزن. وَأَمِينُهُ الْمُجْتَبَى. اور اللہ نے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکام تبلیغ کے لیے پہنچائے، آپ سب نے امانت دار ہیں. ایک بھی بال کے برابر بھی آپ نے اس چیز کو پیچھے نہیں رکھا جو اللہ رب العزت کے سارے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے ہیں. یہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ یہ بالکل کفری عقیدہ ہے کہ یعنی نبی حضرت علی نے ہونا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھول کر نبی پاک کے پاس چلے گئے. یا یہ عقیدہ کہ قرآن تو 40 پارے تھے تو ان میں سے 10 پارے بکری کھا گئی. اس قسم کے واہیات قسم کے جو عقائد ہیں اور ان کے کتابوں میں یہ چیز، اس کا کوئی بالکل
اہل سنت و جماعت ان تمام عقائد کو انتہائی گمراہ کن عقائد سمجھتے ہیں، اور اس قسم کی جتنی ان کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں ان کا کوئی بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ رسول المرتضیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ چنیدہ رسول ہے۔ اور بلکہ یہ میں نے عرض کیا، میں آج کل کوئی سو کوڈ سنی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی شیعوں والے عقیدوں کا پرچار کرتے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل تو ابو طالب ہیں جو حضرت علی کے، یعنی یہ سب بڑے مسلمانوں کو کیئرفل رہنا چاہیے، خاص کر کے یہ جو پیروں کا طبقہ ہے انہوں نے شیعوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے آج کل۔ بہت بڑا ایک تعداد ہے جو پیروں کے روپ میں شیعوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور شیعوں کے عقائد آپ جانتے ہیں کہ ان کے انتہائی گمراہ کن عقائد ہیں۔ تو ان پیروں سے خاص کر کے جتنے بھی ہیں نا، جو عام چھوٹے تھوڑے علم والے لوگ ہیں، بڑے میں پہلے عرض کر رہا ہوں ہوشیار رہیں ان سے، کہ یہ لوگ ہمارے بیچارے جو کہ عمل کرتے نہیں ہیں تو ان کے پاس جا کر 11ویں کا سمجھا کہ بھئی یہ پیر ہمیں 11ویں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے بندے چھوڑ، ہم میں اس بات پر یہ کہ میرا عنوان نہیں ہے، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر عمل کرو۔ ہاں جو شریعت کے تقاضوں پر پورا کوئی اترنے والا پیر ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو، اور یہ پھر بھی کیئرفل رہو، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا۔ پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں میں اپنے آپ کے ایک بہت بڑے فالوور بناتے ہیں، جب ان کے فالوئنگ ہو جاتی ہے تو پھر اصل ان کا سامنے آتا ہے، پھر وہ اپنے اور پھر بیچارے کئی بولے بالے ہمارے کم علم لوگ پھر ان کے چنگل میں ایسے پھنستے ہیں کہ نکل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے اس وقت بھی مجھے کتنے لوگوں نے، جو فلانے پیر نے کسی نے اپنی داڑھی مڈا لی ہے، اچھا اس کے دیکھا دیکھے اس کے مریدوں نے بھی داڑھی مڈا لی ہے۔ کسی پیر نے جناب یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں حضرت علی کو وہ افضل ہیں جی، اور کبھی کوئی حضرت، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو طالب کا بھائی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اور وہ ظالم کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اصل ہے ہی ابو طالب ہیں، اور بنا کیا ہے سنی۔ میں آپ تمام اپنے اہل سنت و جماعت کے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ، اور برطانیہ میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، مسجدوں میں ہیں، مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ٹوپیاں بھی ہوں گی ان کے، بڑے کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، اور یہ لوگ شیعوں کے روپ یعنی اوپر سے لیبل کیا ہے سنی ہیں، اور اندر سے کیا ہیں سب شیعزم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ جانے نے کہیں سے فنڈ ملتا ہے یا کیا، اور اسی طرح پاکستان میں اچھا یہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں، عرب ملکوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے پہلی بات، کسی انسان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کرو، کسی بھی انسان پر، کیونکہ یہ زمانہ فتنے کا آ گیا ہے۔ بالکل میں عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچونگڑے پیر بن جاتے ہیں، اور بعد میں جناب یہ لوگوں کے عقائد کو حملہ آور ہوتے ہیں ان پر۔ سب سے پہلے بات ہے کہ کوئی عالم ہو، عالم بھی متقی ہو اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہو، اور اس کے باوجود جلدی جلدی اس پر اعتماد نہ کرو۔ بہت سے پھسلتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوئے، 30 40 سال تبلیغ کرنے کے بعد پھسل گئے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا انسان ہمیشہ دو دائروں میں سے ایک دائرے میں ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو تو ہدایت کے دائرے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مدد توفیق واپس لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کار دو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس سے واپس لے لیتا ہے، اور پھر وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں جو کچھ آج کل حرکتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے کیئرفل ہونا چاہیے مسجد کے، خصوصاً یہ جو پیر حضرات ہیں نا، اور بعض آج مولوی بھی ہیں، صرف پیروں کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے ایسے سنی مولوی ہیں جو ڈبل گیم چلائے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لیتے ہیں اور ادھر سنیوں سے بھی چندہ بٹورتے ہیں۔ ویری کیئرفل۔ تو فرمایا وَأَنَّهُ خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء، فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ میں اگلے دن ایک دیکھ رہا تھا، ایک دیوبندی مولوی طارق جمیل کو نام لے کر چیلنج کر رہا تھا، مرزائیوں پر لعنت بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے وہ منکر ہیں نا، انہوں نے کہا میں مان جاؤں گا یہ لعنت بھیجے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ دوغلا آدمی ہے، دونوں طرف ملا ہوا ہے، ادھر سے بھی بھائی دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں چیلنج ہے میرا، اگر یہ ملا ہوا نہیں ہے تکلیف کیا ہے؟ اسی طرح کینیڈین مجدد ہے، بے شمار لوگ ہیں جو ہر طرف سے وہ اپنے آپ کو جناب یعنی جدھر سے مال ہے ادھر سے بٹھیرتے ہیں۔ میں خاتم الانبیاء، بھائی جب تم مومن اس کے بغیر دائرہ اسلام میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اعلان اس کا عقیدہ نہ ہو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صریحاً منکر ہیں ان کے بارے میں اعلانیہ غلط ان سے ڈسکنیکٹ کا اعلان کرنے میں تمہیں شرمندگی کیوں ہے، ہچکچاہٹ کیوں؟ اس کا معنی کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو کالا ہے۔ یہ دیکھا قرآن پاک میں یہ جو لوگ دنیا کی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اور دنیا کی دولت اور شہرت کے پیچھے، پھر ان کی یہ خدا کی عبادت نہیں کرتے، پھر اس پیسے کی اور اس شہرت کی پھر یہ پوجا کرتے ہیں، اور پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے یہ تبلیغ۔ اور ہمارے عوام ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ہمارے میں یقین کریں کتنے میں نے شادیوں یعنی عوام کی علمی حالت ہی ہے، چلو وہ تو دور، وہ تو ہے ہی بڑے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا کہ عام انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کیا خباثت کھلا کیا کیا گندگی پھیلا رہے ہیں۔ سریحاً 100% کفریہ گانا ہو رہا ہوتا ہے، 100% کفریہ گانا ہوتا ہے، اور عوام ادھر بیٹھے ہیں۔ میں اتنے بدھو ہے یہ عوام بھی، اتنے بدھو ہے، ایک انسان کو پتہ نہیں ہے یہ جو گانا ہے یہ کفریہ ہے۔ میں ایک انسان تو ہوئی ہے نا، 300-400 آدمی بیٹھا ہوا، ان میں سے ایک کو تو غیرت ہونی چاہیے نا۔ اور بھائی یہ نہ چلو کوئی حرام گانا اسے ہی کوئی اور لگا لو جس میں کفری الفاظ شرکیہ نہ ہوں۔ تو میں نے کہا جب یہ عوام کی علم کی سطح یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اسی بات جس نے بھی تو میٹھی میٹھی باتیں کی اسی کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے بندو میٹھی باتیں، یہ میٹھی باتیں، اسلام صرف میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ میرا سوچا پہ علم کے بغیر تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تمہارے ساتھ ہو کیا ہو رہا ہے، کیئر فور رہے اور کچھ نہیں۔ میں سیدھی سادہ بھی ہو نا، بالکل سادہ ہو، اور جو بیچارہ کوئی سنی عالم ہے جو زیادہ بھی وہ بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے ایسے انسانوں سے کہ یہ جو بڑے چرب زبان لوگ ہیں نا، اور جنہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے دنیا، کوئی بھی ناراض نہ ہو، کوئی بھی نہ، ہم نے سب کے ساتھ چلنا، سب کے ساتھ، ایسے ظالم ہے ایسے ظالم ہے۔ اب میں ابھی اگر میں اس طرف گیا نا تو پھر ذرا بات لمبی ہو جائے گی۔ جہاں سے پیسہ ملتا ہے فوراً وہاں پر سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اس میں بھی کسی کو کوئی شک ہے؟ یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے؟ یہ بھی کوئی ہاں جی کرو تم سوچ آدمی ٹھہر جائے، اور بھائی تیرا ایمان پھر کدھر ہے؟ امام الاتقیاء، اس خدا کی مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں۔ آپ پر خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو ختم کر دیا، ہر عظمت، ہر شان، ہر فضیلت، ہر کمال، جب نبوت اور رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی تو باقی کمالات ویسے سرکار پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان تو کیا ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، حبیب و رب العالمین۔
جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالن ہار بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ جو خدا کے محبوب کے بارے میں ان کو خدا کے رسول کا دشمن ہو اور انسان اس کے بارے میں نرم رویہ رکھے، اسی طرح وہ ایک مرزا علی محمد علی جیلمی ہے، اسی طرح وہ غامدی ہیں، اسی طرح کے بے شمار پلیت لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر جناب تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اور لوگ چونکہ وہ میں نے کہا یہ سری کفر بھی کوئی بولے نا، عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بڑی میٹھی زبان سے بولے، بڑے پیار سے بولے، وہ کہیں گے یہاں پر میں سچی بات کروں، آپ شاید ابھی بھی ٹیوب میں ہوگا، یہاں لندن پر ایک بیٹھا ہوا خبیث ہے، وہ اللہ رب العزت کی صریحاً خدا تعالیٰ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، صریحاً کہ اللہ رب العزت میرے، وہ اس قسم کے الفاظ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے پیر کے استغفر میں وہ لفظ نہیں ادا کر سکتے، کیا کیا وہ کہہ رہا ہے۔ وہ گوھر شاہ ریاض گوھر شاہی کے جو باقر ادھر ہے، ریاض گوھر شاہی ہے، آگے والے ایسے بدھو ہیں، اللہ رب العزت کی تنقیص ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یعنی جو اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں نا جی، وہ کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے جی سبحان اللہ۔ اور بھائی اللہ کے بندوں، اگر نہیں ہے علم تو تمہیں اس پینڈے جانے کی ضرورت کیڑی ہے؟ سیدھے سادے جڑے کوئی مولوی ہے نا اہل سنت و جماعت کے، ان کے ساتھ رہو، بہت ان لوگوں نال نہ لگو، ایمان کا بیڑا غرق ہوگا۔ یا پھر علم حاصل کرو، ادھر ہم آتے نہیں ہیں، یا پھر علم حاصل کرو نا، اور پھر صرف علم حاصل نہ کرو، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت رکھو، پھر بلا خوف بات کرو، کوئی کسی کو منہ میں نہیں ڈالتا، علم اور پھر اس کے بعد بھی کرو اس کو۔ اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر آج کل فتنے کا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زمانہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ میں کہتا ہوں وہ زمانہ آ چکا ہے، آئے گا نہیں، یہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں نا آ چکا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو اور اس دنیا کو دیکھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کس کہاں سے کیا کس انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں دین پر لوگ۔ تو فرمایا وَكُلُّ دعوت النبوت بعدہ فغی وہوا، جو بھی انسان کسی بھی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی بھی نبی کا آنا ممکن مانے، وہ گمراہ ہے، شیطان کا پیروکار ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دوست، میں کل پرسوں ادھر ایک آدمی بیٹھا ہوا جی، دیوبندی اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ یا رسول اللہ نے کہتے ہم کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی گل ہے۔ اگلے دن بندے کہ مینوں ملے کوئی سال 2 سال پہلے، وہ انگوٹھے نہیں چومدے، اسی چومدے، او اللہ دے بندیا جے گل دا پتہ نہیں تے گل کرنا فائدہ کی ہے؟ میں تیرے انگوٹھے چومن دا مسئلہ، یا ختم پڑھنا مسئلہ، یا میلاد شریف دا مسئلہ، یا نور بشر دا مسئلہ، یا رسول اللہ کہنا، او اللہ کے بندے ایک آدمی ساری زندگی انگوٹھا نہ چومے، پوری زندگی یا رسول اللہ نہ کہے، ساری زندگی ختم نہ پڑھائے، پوری زندگی میلاد نہ منائے، وہ سنی ہے، وہ سنی ہے پکا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہل سنت و جماعت میں اور دیوبندی میں فرق یہ نہیں ہے، بنیادی عقائد کے فرق ہیں، اور وہ اس وقت وہ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد نبی کا آنا ممکن ہے۔ یہ عقیدہ ہے اصل میں فرق ہمارا اور ان کا، اور بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک افواہج گلا نہیں، ایک پاگل نے پورے دنیا میں تقسیم کر کے لوگ بیٹھے دینے تے مسیتاں الگ الگ دے نال مسیتاں جیسی گلا بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے نے بول دے بھی نہیں ہیں، تو پاگل دماغ خراب ہے، ایسے لوگوں نے تقسیم کیتا تھا۔ اور یہ باتیں ہیں، مطالبہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرو،
یا تو اعلانیہ برات کرو بھائی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا کوئی یہ اسلام ہے، یا ہمارا عقیدہ یہ کفریہ چیزیں ہیں۔ بھائی جن لوگوں نے اللہ اگر چاہے تو ایک لفظ کون سے کروڑوں محمد پیدا کر دے، لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ یاد رکھ لیں اہل سنت و جماعت اور جو بندیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ جڑے تھی کرتے ہو ختمہ شدمہ اس کا نا نشان بھی نہیں۔ بالکل میں نے پہلے کہا جتنے عوام سمجھتی ہے نا یہ سارے ہی کام پوری زندگی مرن تو لے کے پیدا ہونے مرن تک ایک بندہ نہ کرے وہ پکا سنی ایسی اس نے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ سب کام نے دیو بندی نے ساڈا مسئلہ یہ جہاں نہیں ہے، بنیادی عقائد کے مسائل ہے جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، دماغ نہیں خراب ہوا ہے، پوری قوم نو تقسیم کر کے بیٹھے تھے نالے ساڈے کو آ کے بڑا جائیداد کا مسئلہ ہے، ایک کوئی کاروباری مسائل نے، اور یہ کاروباری مسائل میرے بھائی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ بھی یہی پھٹا ہے، شیعوں کے ساتھ بھی یہی پھٹا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بھی یہی ہے، اور وہابی تھوڑے سے نرم اس مسئلے میں، بہرحال ان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ اور ابھی یہ جو مرزا محمد علی اور یہی مسئلہ کامدی کا ہے، یہی ان کا مسئلہ، اس قسم کے گمراہ اور بھی اس قسم کے بے شمار، یہی مسئلہ گور شاہیوں کے ساتھ ہے، بے شمار یہی مسئلہ بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور ذکری فرقہ، کتنے فرقے ان کے ساتھ اس قسم کے، ایک اصل مسائل کفریہ عقائد ہے، یہ گمراہ کن عقائد ہے۔ فرمایا جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا ممکن مانے، یہاں پر تو یہ ممکن کا لفظ نہیں ہے، لیکن پھر ایک ہی بات مان دعویٰ کر دے یا ممکن مانے، چیز تو ایک ہی بنتی ہے، تو فرمایا وہ گمراہ ہے، وہ اپنے نفس کا پیروکار ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی زمانہ بھی مخصوص تھا ان کا، اور جس کو دعوت دینی ہے وہ بھی مخصوص تھے، ان میں سے وہ ایک الگ تفصیل حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، لیکن بہرحال مختصر بات ان کا بھی یہی کہ وہ بھی مخصوص ہی تھے، اگرچہ چونکہ وہ سارے انسان مار گئے تو جو باقی بچے تو نوح علیہ السلام پھر پوری دنیا کے رسول ہو گئے نا، کیونکہ ان کے زمانے میں جو بچا کوئی نہیں تھا، تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانے اور مکان کی قید سے ماورا ہے، آپ نہ کوئی 10 سال کے لیے نبی ہیں، نہ آپ 1000 سال کے لیے نبی ہیں، نہ لاکھ سال کے نبی ہیں، نہ کروڑ سال کے لیے، نہ ملین ٹریلین سالوں کے لیے، آپ کی نبوت زمانے کی قید سے ماورا ہے۔ دوسرا مکان کی قید سے بھی ماورا ہے، آپ نہ صرف عرب کے نبی نہیں ہیں، صرف میڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے نبی نہیں ہیں، صرف ایشیا کے لیے نبی نہیں ہیں، صرف جناب یورپ یا امریکہ کے، بھائی یہ پوری خطہ زمین، اور جہاں بھی انسان چلا جائے، چاند پر جائے نا، اس کا آگے بھی جائے، جو جہاں تک یہ خدا کی مخلوق ہے، انسان کے علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے، جو جنت کی مخلوق ہے، جو جہنم کی مخلوق ہے، جو عرش الہی کے سامنے والے فرشتے ہیں، سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے، انسان ہوں، جن ہوں، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، سمندر ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جو بھی کائنات میں جہاں بھی آپ گنتے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، اور یہ شان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے خدا نے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کون سی چیز ہے کائنات میں جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟
تو سارے اللہ کی مخلوق ہے نا، تو جو بھی اس کی مخلوق ہے نا اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کون سی کائنات کی چیز ہے جس کا خدا رب نہیں ہے؟ جو بھی کائنات کی کوئی چیز خدا کے ربوبیت سے باہر نہیں ہے، اور کائنات کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے بھی باہر نہیں ہے۔ جس ہر کائنات کی چیز کا رب خدا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن پاک میں سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے۔ ساری کائنات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات عالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، بس جو یہاں لفظ ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ڈرانے والا رسول۔ وَهُوَ رسول الثقلین بالحق والہدی وبالنور والضیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جنوں کے لیے انسانوں کے لیے حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، اور آپ نے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو بھی آپ کا پیغام ہے، وہ سراسر نور ہے، نور، اور نور بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کی آمد کے بعد جو کچھ بھی وہ اندھیرا ہے، وہ ڈارک ہے۔ وہاں انبیاء سابقہ انبیاء کرام کے زمانہ نہیں، آپ کے بعد آپ عبد العباد تک بخشش کا، کامیابی کا، اللہ کے رضا کا راستہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں آج بڑا کیئرفل ہو کر رہنا چاہیے، اپنے خواہشات کے اعتبار سے بھی، اور یہ باہر جو گمراہی آتی ہے اس کے اعتبار سے نہ ہم اپنی من مانیاں کریں۔ کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں۔ اگر کامیابی اگر قبر حشر میں سکون چاہتے ہیں ہم، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کی جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور کسی دوسرے راستے کے ہونے کا امکان بھی خدا نے ختم فرما دیا، کیونکہ آپ ختم النبیین ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے یہ جو آج کل ہمارے لوگوں نے سلسلہ، خصوصاً جو لوگ اپنے مسلمان کہتے ہیں نا، من مانی اور یہ کفریہ تعلیم اور کفریہ نظام، اور ان کے ساتھ چند دن کی زندگی کے لیے اپنے ایمان بھی بیچتے ہیں، ہر چیز کو ہم فروخت کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے بیچتے ہیں نا وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جن کے لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں نا، ناراض کرتے ہیں نا سرکار دو عالم کو، وہ اور کبھی ان کا کنسیڈر بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی، بندہ برمنگم تے ساری رسمیں اندواں لیاں انڈیا وچ بیٹھے تھے انہاں لوگاں دی، یار شرم کرنا تو انہاں دے جیسا لباس پا کے بہتر نہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو تعلیم ہے۔ کی خیال ہے جی؟ اور جن کو ہم خوش کرنے میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں، انہاں کہتے ہیں انہاں دے کان پر ہلے جو بھی نہیں رنگ دے، آپ پہ ہی ایسے لگے دے، کدے ہندواں پیچھے جا بڑھیں گے، کدے سائیاں پیچھے جا بڑھیں گے، کدے یہودیاں پیچھے جا بڑھیں گے، کدے کسی دے پیچھے، کدے سکھا لی گلا ایسے کڑے لائے ہوں گے، اور یہ رکھا دے واسے لڑے نا، تینوں کسی سکھنے آگے کیا کڑا لا، آپ پہ ہی لاندے نے، اج یہ لائے تو کوئی تیرے پر خوش بھی ہویا۔ جو بھی ہم کرتے ہیں غیروں کی نکالی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خوش کس کو کر رہا ہے؟ سکھ کو کر رہا ہے نا، ہندو کو کر رہا ہے نا، عیسائی کو کر رہا ہے نا، یہودی کو کر رہا ہے نا، جن کو تو کر رہا ہے نا، اللہ پر ہوں لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، وہ کبھی تو اسے خوش نہیں ہوگے جب تک تیرے نام کے ساتھ مسلمان کا لفظ لگا ہوا ہے نا، تو ہزار ان کی نقل وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ جب تک تو اپنا نام اپنے جسم سے نہیں ہٹائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے،
قرآن پاک کی آیت ہے لن تردن کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کا دین تو اختیار نہیں کر لے گا تیرے نالوی اسلام ہے اتنا بھی نہیں قبول کرنا گے، اور اگر اے لا تو فتاں مننا گے۔ اللہ دے بندیاں نہ گھر دا تے نہ گھاٹ کا نبی وسلم کو کیا منہ دکھائے گا؟ ایک ہی پاسے رہے نا، سچا پکا مسلمان بن کے رہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کے تو